السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر صاحب نے جب مجھے بتایا کہ ان کی نئی شرٹ ان کی بیگم ان کے لیے خرید کر لائی ہیں تو میرے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا آپ کی بیگم ہی آپ کی شاپنگ کرتی ہیں؟ انہوں نے کندھے اچکائے۔ ہاں، شادی کے دن سے آج تک وہی میری شاپنگ کرتی ہیں، بلکہ جو کپڑے میں پہنتا ہوں یہ بھی وہی سلیکٹ کرتی ہیں اور استری کر کے ہینگر پر لٹکا دیتی ہیں۔ نذیر صاحب کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ دھاڑیں مار مار کر روؤں۔ میں سروس اسٹیشن پر گاڑی سروس کرانے آیا ہوا تھا۔ نذیر صاحب اس سروس اسٹیشن کے مالک ہیں اور ہر دفعہ بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ جتنی دیر گاڑی سروس ہوتی ہے میں نذیر صاحب سے گپ شپ بھی لگا لیتا ہوں اور بڑی عمدہ کافی بھی پینے کو مل جاتی ہے۔ نذیر صاحب انتہائی نفیس انسان ہے۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے پہنتے ہیں، روزانہ شیو کرتے ہیں اور اتنی ہی نفاست سے بات بھی کرتے ہیں۔ سروس اسٹیشن کے اندر ہی ان کا کمرہ ہے جہاں بڑا سا شیشہ لگا ہوا ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کام کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ میری ان سے ملاقات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس روز میں حسب معمول گاڑی سروس کرا کے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرا بیگ گاڑی میں موجود نہیں۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساری دنیا میرے آفس بیگ میں بند ہوتی ہے، لہٰذا آفس بیگ نہ ہونے کا مطلب ہے دنیا اجڑ جانا۔ میں نے جلدی سے گاڑی واپس دوڑائی۔ سروس اسٹیشن پہنچ کر بیگ کا پوچھا تو ایک لڑکے نے نذیر صاحب کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں ادھر کو لپکا۔ نذیر صاحب میری پریشانی بھانپ گئے تھے، لہٰذا میرے بولنے سے پہلے ہی مسکراتے ہوئے میز کی سائڈ سے بیگ اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پھر بولے، میرے سروس اسٹیشن پر کسی کا سامان کبھی گم نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی اور پھر اس کے بعد میں ان کا مستقل گاہک بن گیا۔ نذیر صاحب دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کیونکہ انہیں دنیا کی آئیڈیل بیوی ملی ہے۔ جب نذیر صاحب تھک کر گھر جاتے ہیں تو وہ خوبصورت لباس میں مسکراتے ہوئے ان کا ویلکم کرتی ہے، پھر پانی پلاتی ہے، پھر بوٹ اور جرابیں اتار کر ان کے پاؤں دباتی ہے۔ نذیر صاحب بتاتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ کبھی پہلے خود نوالا نہیں لیتی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ پہلا نوالا نذیر صاحب کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ یہ جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم ہے، لیکن ان کی آپس میں محبت مثالی ہے۔ شادی کے 10 سال بعد بھی نذیر صاحب کی بیوی ان کا ہر حکم بجا لاتی ہیں۔ میں جب بھی گاڑی سروس کرانے جاتا ہوں حسد کا شکار ہو کر واپس آتا ہوں۔ آج بھی میں نذیر صاحب سے کریت کر ان کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ میری بھرپور کوشش کے باوجود نذیر صاحب کی بیگم کی کوئی برائی سامنے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر سے حوصلہ کیا اور پوچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ کے سسرال میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ کی بیگم نئے کپڑے بنواتی ہے؟ نذیر صاحب ہنس پڑے۔ آپ نئے کپڑوں کی بات کرتے ہیں؟ میں تو اسے نئی جیولری بھی لے کر دینا چاہوں تو کہتی ہے مجھے جیولری کا شوق نہیں۔ میں نے دانت پیسے۔ لیکن بھابھی کو کبھی تو غصہ آتا ہوگا، کبھی تو دیر سے آنے پر آپ سے باز پرس کرتی ہوں گی۔ نذیر صاحب نے آہ بھری۔ سچ پوچھیں تو مجھے حسرت ہے کہ میری بیوی مجھ پر غصہ کرے، لیکن وہ عجیب طبیعت کی ہے۔ دیر سے گھر آؤں تو بجائے غصہ ہونے کے پوچھنے لگتی ہے کہ سب خیریت تھی نا۔ اسی طرح میں کئی دفعہ اسے بتائے بغیر دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے پر نکل جاتا ہوں، لیکن اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا، نذیر صاحب خود آپ اپنی بیگم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ پھر ہنسے۔ بھائی، میں ہر وقت اس کے حسن کی تعریف کرتا رہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں چونک اٹھا۔ راز کھل گیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہی طریقہ میں بھی آزماؤں گا، ہو سکتا ہے میری قسمت بھی سنور جائے۔ رات کو ایک ریکارڈنگ کی وجہ سے لیٹ واپسی ہوئی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیگم سے کہا، آج تو تم بالکل کترینہ لگ رہی ہو۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ موٹر کا پٹا خراب ہو گیا ہے، ٹینکی میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں آ رہا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گھبرایا۔ رات کے اس وقت پٹا کہاں سے ملے گا اور کل اتوار کی چھٹی ہے۔
اس نے قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا اور دانت پیسے۔ ساتھ والوں کے گھر سے ٹب بھر لائیے گا۔ میں کانپ اٹھا۔ ٹب خاصا بڑا تھا اور ایک دفعہ میں پہلے بھی اسے پانی سمیت اٹھانے کی حماقت کر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے 3 دن تک رکوع کی حالت میں آفس آنا پڑا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ کم از کم مجھے فون ہی کر دیتی، میں کسی کو بھیج کر پٹا منگوا لیتا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے تو پیار سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے موڈ بدلا اور رومانٹک ہوتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ ایک میسیج ہی کر دیتی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے رومانٹک ہونے کا اثر اس پر فوراً اثر انداز ہوا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہایت پیار سے کڑک کر بولی، 3 دن سے کہہ رہی ہوں کارڈ لا دیں، بیلنس ختم ہے۔ نذیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے شکوہ کیا کہ آپ کے فارمولہ نے تو مجھے زیادہ ذلیل کروا دیا۔ انہوں نے پوری داستان سنی، پھر قریب ہوتے ہوئے رازدانہ لہجے میں بولے، ہر بیوی میری بیوی کی طرح اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے رونی صورت بنا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس روز میں نے انہیں درخواست کی کہ وہ میرے گھر کھانے پر تشریف لائیں اور اپنی بیگم کو بھی ہمراہ لائیں۔ ہو سکتا ہے بیوی کو دیکھ کر بیوی رنگ پکڑ جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گے، لیکن ذرا کچھ مصروفیت کم ہو جائے۔ 1 ماہ بعد میں نے ان سے پھر فرمائش کی، لیکن وہ پھر ٹال گئے۔ 3-4 دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو مجھے شک گزرا کہ یقیناً نذیر صاحب مجھ سے اپنی بیوی کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی کا پول کھلے۔ ایک دن میں نے یہی شک نذیر صاحب کے سامنے کھول دیا۔ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور نہایت کھسیانہ لہجے میں تعویلیں پیش کرنے لگے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ نذیر صاحب بھی ہر شوہر کی طرح ذلیل ہوتے ہیں اور ہر شوہر کی طرح باہر آ کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی دل باغ باغ ہو گیا۔ 3-4 ماہ بعد کی بات ہے۔ میں ایک دوست کے بھائی کی شادی میں ماڈل ٹاؤن گیا۔ وہاں نذیر صاحب بھی اپنی بیگم کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ میں خوش ہو گیا اور تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سٹ پٹا گئے۔ میں نے جلدی سے ان سے سلام لیا اور نہایت عقیدت سے ان کی بیگم کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور نذیر صاحب سے مخاطب ہوئیں، بھائی جان میں ذرا دلہن کو سلامی دے آؤں۔ میں اچھل پڑا۔ یہ تو نذیر صاحب کی ہمشیرہ تھیں۔ میں نے نذیر صاحب کے سنبھلنے سے پہلے ہی جلدی سے ہمشیرہ صاحبہ سے پوچھا، بہن جی نذیر صاحب کی بیگم نہیں آئیں؟ وہ ہنس پڑی، جس دن یہ شادی کے لیے ہاں کریں گے آ جائے گی وہ اس دن۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔